يزل عالما حيا قيوما حيا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم ان اللہ۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریے گا تاکہ آپ کو موضوع کی سمجھ آ جائے، چونکہ جو آگے اشعار آ رہے ہیں تو وہی جو میرا موضوع ہے اس کی عکاسی کریں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے سمجھ آ جائے کہ یہ موضوع جو ہے یہ کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ پچھلے جمعے پر جو احباب تھے وہ جانتے ہیں ہم نے محبت کا باب کھولا تھا حضور سرکار کے عشق کا، تو کہا تھا کہ اگر موقع ملا تو آئندہ جمعے پر اس کا جو ہے وہ آگے ہم جو رہ گیا وہ بیان کریں گے۔ تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت جو ہے نا، محبت اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ لوازمات ہیں محبت کے، یعنی یہ جو محبت ہوتی ہے یہ یوں نہیں کہ مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے تو کہہ دی جائے تو اب ہو گئی ہے، نہیں، یوں نہیں ہوتی۔ محبت یوں بھی ہوتی ہے کہ اقرار نہیں کیا جاتا پھر بھی محبت ہوتی ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، ضروری نہیں اقرار کیا جائے تو ہی محبت ہے، یوں تو پھر گنگوں کو محبت ہو ہی نہ۔ اقرار کا نام محبت نہیں ہے، کر جانے کا نام محبت ہے۔ اور پھر آگے جو موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، محبت حقیقی ہو یا مجازی ہو، جس سے بھی محبت ہو اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہونا واجب ہے۔ یعنی آپ کو جس شخص سے محبت ہے اس سے جڑے ہر شخص، ہر چیز، ہر جگہ، ہر بندہ، خواہ وہ خاک ہی ہو، وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو، جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے جڑی ہر چیز سے محبت کریں گے تو محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ میں اب اس شخص کو اس سے محبت کرتا ہوں جی، اور فلاں جو اس کے ساتھ ہے، اس کا دوست ہے، اس سے میں محبت نہیں کرتا۔ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ پھر تمہاری محبت ناقص ہے جی۔ کیوں ناقص ہے؟ بھائی ناقص اس لیے ہے کہ جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ شخص اس سے پیار کرتا ہے تو تیرا بھی حق بنتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے پیار کر، سمجھ آئیے۔ اور ہمارے علماء میں، شعراء میں لوگوں نے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا، بڑی محبت سرکار سے کی ہے، لیکن جو آج باب میں کھولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احمد رضا نے محبت جو میں نے بتائی ہے ان اصولوں پہ چل کر بتایا بھی ہے، پھر کر کے دکھایا بھی ہے۔ یعنی احمد رضا جو ہے، میں محبت یہ ایک اپنا انداز ہے، میں سمجھتا ہوں اگر بندہ کوئی عالم بننا چاہتا ہے وہ احمد رضا کی کتابوں کو پڑھ لے، اسے اور علم سیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگر کوئی فلاسفر بننا چاہتا ہے تو وہ احمد رضا کی جڑی تو پھر طیبہ کی مٹی سے پیار کیا۔ اب فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ تو یہی بات جو ہے، یہ آج آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آج کی جو گفتگو ہے اس کو سن